صحت والی عمر عطا فرمائے اور ان کا سایہ بھی اللہ ہم پر سلامت رکھے۔ خدا کا کرم دیکھو کتنی خوش قسمتی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک وہ نسبت والی ہستی عطا فرمائی جو سید بھی ہیں عالم دین بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ بہت سارے الحمدللہ مڈیر شریف کے صدارت بھی تشریف فرما ہیں، دیگر بھی تشریف فرما ہیں۔ یقین کرو پروگراموں میں جاتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں، بعض پیر حضرات کو دعا مانگنی نہیں آتی، رب العالمین کی بجائے رب العالمین پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ایسا، لیکن الحمدللہ صحابہ شریف کے اندر کتنی کرم نوازی ہے کہ ایک عظیم عالمی شخصیت، روحانی شخصیت، آفتاب طریقت مہتاب شریعت قبلہ پیر سید صفدر علی شاہ صاحب، جن دوستوں کو ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینا نصیب ہوا ہے ان کی عظمت کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ جن کو آپ سے فائدہ لینے کا موقع ملا ہے، زیادہ گھومانا نہیں، یقیناً آپ نے جو دینی خدمات یا ملی خدمات یا جو بھی خدمات خاص کر اس مسجد کے حوالے سے آپ بار بار ڈسکا میں جاتے ہوئے کہتے قاری صاحب اب مسجد میں یہ کرنا ہے، آپ یہ کرنا ہے، تو مجھے یہ خوشی ہوئی کہ الحمدللہ شاہ جی کو اللہ نے اپنے گھر کی محبت بھی نصیب کی۔ الحمدللہ یہ مسجد آباد اور اتنے جید عالم دین اور اتنے عمل مظلوم وہ آج دنیا سے جا چکے ہیں۔ ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کچھ جنازے وہ ہوتے ہیں جن کے جنازے پڑھنے کی وجہ سے میت کی بخشش ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ کچھ وہ بھی ہستیاں ہوتی ہیں جن کا جنازہ پڑھنے سے پیچھے والوں لوگوں کو بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ آج ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں، کروڑ بار اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ فخر اہل بیت اور فخر السادات اور علماء ربانیین جیسے اعلیٰ مقام رکھنے والے ان کی نماز جنازہ کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے اور آپ کی کامل محبت اللہ ہمیں نصیب فرمائے اور ہمیشہ عبدالعباد کا جب تک ہم زندہ رہیں ہمیں آل بیت کے ساتھ کامل محبت نصیب فرمائے۔ اصحاب رسول کی کامل محبت۔ اچھا مزے کی بات دیکھو، آج بڑے بڑے پیر جو ہے وہ تلک چکے ہیں، بڑے بڑے مولوی تلک چکے ہیں، کوئی صحابہ کرام کی بیعت کر رہا ہے، کوئی اہل بیت کی بیعت کر رہا ہے۔ قبلہ شاہ جی آپ کی عظمت پہ کروڑوں سلام، آپ نے بچوں کے نام عثمان حیدر بھی رکھ دیا ہے، فاروق بھی رکھ دیا ہے، تاکہ پتہ چلے سید صاحب الحمدللہ اولاد تو مولا علی کی ہے، اولاد تو حسن حسین کی ہے، اور نبی کی آل کا بھی نوکر ہے، نبی کے صحابہ کا بھی نوکر ہے۔ الحمدللہ نبی کے صحابہ سے بھی محبت ہے، نبی کے ازواج سے بھی محبت ہے، اور اپنی اولاد کو ایسے نام رکھ کے بتا دیا ہے جیتا پنج تن نر پیار نہیں، اور کلمے کا اعتبار نہیں، ذرا بڑے شیر جیتا پنج تن نر پیار نہیں، اس کے کلمے کا اقرار نہیں، لیکن جلوہ یارہ میں کار نہیں، وہ جنت کا حقدار نہیں، پانے نقل نقل نمازہ پڑے کہ پانے نقل لمبے سجدے کرے، یہ آل رسول کا دشمن ہے تو میرا بیٹا ہوگا۔ الحمدللہ جن شاہ صاحب کے قدموں میں آج ہم بیٹھے ہیں، جن کی نماز جنازہ آپ کی زیارت میں نصیب ہوگی، شاہ جی ہمیں عقیدہ لے کر گئے ہیں، اے میرے غلاموں مجھ سے محبت رکھنے والوں، نبی کی آل کی بھی نوکری کرنا، نبی کے صحاب کی بھی نوکری کرنا، نبی کی آل کا بھی ادب کرنا، نبی کے صحاب کا بھی ادب کرنا، اور خدا کا احسان ہے الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ دولت عطا فرمائی ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے تیری نسل پاک میں اے بچہ بچہ نور کا، سب عقیدے کا اظہار کریں، تیری نسل پاک میں اے بچہ بچہ نور کا، تو ہے میرے نور میرا سب کرانا نور کا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری آج جو ہے، میری اولاد جو ہے وہ میری پشت سے ہے، اور فرمایا جو علماء ربانیین جو جدید کے عالم ہیں وہ میرے سینے سے ہیں، وہ میرے سینے کے نور سے علماء ربانیین ہیں، اور فرمایا جو آل رسول ہے وہ میری پشت سے ہے، اور فرمایا جو آل رسول سے عالم دین بھی ہوگا اس کو پشت کا نور بھی نصیب ہوگا، سینے کا نور بھی نصیب ہوگا۔ میرے ساتھی الحمدللہ ایک عظیم عالم دین بھی اور سادات کے اندر بھی اعلیٰ مقام، خدا نے دونوں نور آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ الحمدللہ جو آج عطا کرے گا اسے روحانیت بھی نصیب ہوگی، علم کا نور بھی نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی کامل محبت عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا اعبدوا عالما او متعلما او مستمعا او محبا فلا تكن، فرمایا لوگوں یاد رکھنا، رسول پاک نے فرمایا سارے کے سارے عالم دین بن جاؤ، اگر سارے نہیں بن سکتے او متعلما مستمع بن جاؤ، فرمایا یہ نہیں بن سکتے او مستمعین کی گفتگو سننے والے بن جاؤ، فرمایا یہ نہیں بن سکتے کہ اور محبا سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ الحمدللہ شاہ جی کو اللہ نے یہ 40 سلسلہ عطا فرمائے ہیں۔
آپ عالم دین بھی ہیں، آپ طالب علم بھی ہیں، آپ اہل بیت بھی ہیں، اور علماء کی محبت سننے والے بھی ہیں۔ ایک ادنا سا آپ کا غلام الحمدللہ جب بھی رسول ہے شاہ جی سے فون کرا کے پھر مجھے خود فون کرتے، قاری صاحب آپ نے ٹائم پر آنا ہے، یاد سے آنا ہے، عبداللہ سے آگے بڑی کتاب سے۔ الحمدللہ اللہ پاک حضور کا صدقہ آپ کا فیضان جاری فرمائے، اور اللہ ہمیں حضور کی آل کی بھی نوکری عطا فرمائے، علماء کی بھی سچی غلامی عطا فرمائے۔ جو علماء کا ادب کرتے ہیں ان کی نسلوں کو اللہ علم نصیب فرمائے۔ کچھ لوگ علماء کی غیبتیں کرتے ہیں، علماء کی چغلیاں کرتے ہیں، یاد رکھو ولی تو دور کی بات ہے، ان کی نسل میں ایک بندہ پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن الحمدللہ جو سادات کا ادب کرتے ہیں، اصحاب رسول کا ادب کرتے ہیں، اور علماء ربانیین کا ادب کرتے ہیں، تو فرمایا خلیل آقا علیہ السلام نے اللہ پاک یا اسے عطا کر دے گا یا اس کی اولاد میں سے کسی کو عالم دین بنا دے گا۔ اللہ ہمیں سادات اور علماء کی کامل محبت عطا فرمائے، اور میرے شاہ جی کے اللہ درجات کی بلندی فرمائے۔ آپ کی اولاد کو آپ نے بڑی زندگی کے اندر بڑے معاملات گزرے ہیں، بڑی تکلیفیں گزرے ہیں، کبھی آپ کا جوان بیٹا چلا گیا، کبھی آپ کی بیٹی چلی گئی، کبھی چلی گئی، تو زندگی کے اندر بار بار تکلیفیں، لیکن جب بھی پوچھا شاہ جی نے کہا جیسے میرے اللہ کے جیسے میرے اللہ کے رضا ہے، جس طرح میرا رب ہے، جس طرح میرے رب کی رضا ہے، تو جو رب کی رضا پر راضی رہتا ہے اللہ پاک سے اعلیٰ ترین مقام عطا فرماتا ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی ہے، ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ قبلہ شاہ جی کی ہمیں زیارت بھی نصیب ہوگی، ہم نماز جنازہ بھی نصیب ہوگی، اور انشاءاللہ جب تک ہم زندہ رہیں گے روز اپنی دعاؤں میں شاہ جی کو یاد رکھیں گے، بولیے انشاءاللہ روز جب بھی دعا کریں صبح شام ایک دعا ہر بندہ ضرور کرتا ہے جو کہ محمد سرکار کا غلام ہے، اور اس کے اندر میرے شاہ جی کے لیے ضرور دعا فرمائیں، اللہ آپ کی درجات کی بلندی فرمائے، اللہ آپ کی اولاد پر کرم نوازی فرمائے، اس آستانے کو اللہ قیامت کی صبح تک آباد فرمائے، آمین ثم آمین وما علینا۔ انشاءاللہ علامہ صاحب نے بڑے پیارے انداز میں قبلہ شاہ جی کی خدمات کا بیان کیا، یقیناً اس میں کوئی مبالغہ نہیں، وہ اس مسجد کے بانی بھی ہیں، اس محلے کے بانی، نام بھی ان کو حضور غوث پاک سے محبت تھی، نام بھی محلہ غوثیہ رکھا، نام مسجد بھی جامع مسجد انوار غوثیہ، اور محلے کا نام بھی محلہ غوثیہ رکھا۔ اور ہر سال جو ہے 25 سے 7 اپریل کو جو ہے وہ قبلہ شاہ صاحب تقریباً نصف صدی سے اوپر پہلے جامع مسجد نور میں عرس مبارک کی تقریب ہوتی، پھر جب ادھر تشریف لے آئے تو ادھر، تو علماء سے محبت اس قدر تھی کہ اپنی نشستوں میں جید علماء کو بلاتے ہیں۔ وہ ایسے جو خطیب بن گئے ہیں ہمارے ساتھ کے تاج ہیں، وہ بھی حضور کی باتیں سناتے ہیں، لیکن وہ محبت سے عرض کرتے ہیں اس نے مجھے کیا سنانا، عالم دین کو سنتے ہیں۔ صبح کی نشست میں اپنے استاد مکرم علامہ محمد صدیق ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی ایمان افروز جو ہے وہ ادھر نشستیں ہوتی ہیں، اور ملک پاکستان کے دیگر جو علماء بھی تشریف لاتے ہیں، قرہ حضرات بھی تشریف لاتے ہیں، اور رات خاں حضرات بھی تشریف لاتے ہیں، اور ان کے عقیدت مند بہت پیار اور محبت ان سے کرتے ہیں، کہتے ہیں یار آپ ان سے محبت کرتے ہیں، تو یہ سارے ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں، عقیدت مندوں کے بھی، ان کے مریدین کو بھی اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اور وہ اس آستانے سے فیض یاب ہوتے رہیں، آتے جاتے رہیں، یقیناً وہ فیض پائیں گے۔ قبلہ شاہ صاحب قرآن پاک کے عظیم مدرس تھے، وہ جس انداز سے سب و رحم پر پورا عبور تھا، اور مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فارسی کو جس طرح وہ پڑھتے ہیں، کم جو ہیں وہ علماء کو تو ہم سنتے ہی نہیں، اس انداز سے آقا کریم علیہ السلام کی محبت سے اشکبار ہوتے۔ مجھے حاجی بشیر احمد رحمانی صاحب جو اس مسجد میں نماز جمعہ کے لیے بھی آتے ہیں، قبلہ شاہ صاحب کے عقیدت مند ہیں، 15-20 دن ہی پہلے ان کی اہلیہ محترمہ کا انتقال ہوا، کافی شناخت ہے، مجھ نصیب میں نصیب جو ہے وہ نقابت کر رہا ہے، یقین جانے جب قبلہ شاہ صاحب آگے شاید وہ تاریخی ایمان افروز
روحانی اتنا عظیم انہوں نے بیان کیا کہ علماء مہمان سب جو ہے وہ اشش کرنے لگے اور سب جو ہے کسی کو ہم نے ٹائم نہ دیا. آتے ہی قطع شاہ صاحب تو وہ ہماری بھی خوش بختی کے قطع شاہ صاحب نے بھی ایمان فروز جو ہے وہ ہر ایک کے اوپر جو ہے وہ ایک قفیت آئی ہوگی. قطع شاہ صاحب بھی اشکبار تھے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو جو ہے وہ بلند فرمائے. اپنی پیاری ربائی پڑھتے تھے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر. لکھ کر بھی بھائی فرید کیسے بھائی خالد صاحب عقیدت مند اچھی باتیں جو ہے وہ کہتے ہیں یار بھیج دو. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر گزر ہائے من پذیر رت ہوئی بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ سنہا پذیر. اور غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہاں جز تو حبیبم ندارم در جہاں جز تو حبیبم بری نازم گناہگارم بری نازم کے ہستم امت تو گناہگارم ولیکن خوش نصیبم. حضور کا امتی ہوں بے شک گناہگار ہوں مجھے اس پر فخر ہے. شاہ صاحب کیا پڑھتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو جو ہے وہ بلند فرمائے. آپ سب کا آنا جو ہے اس کو اپنی پاک سے قبولیت. تو قصیدہ بردا شریف کے اشعار علماء آفتاب جو ہے وہ تشریف لائے ہیں وہ اظہار خیال فرمائیں گے. محبت سے عیدین کے موقع پر جمعۃ المبارک کے موقع پر یہ بندہ نصیر جو ہے وہ قصیدہ بردا شریف جو ہے چند اشعار پڑھ کر شاہ صاحب جو ہے وہ بڑے مسرور ہوتے اور دعائیں دیتے. تو اس کو محبت سے سب پڑھ لیں. مولا یا سب نے آج پڑھنا ہے. یاد آ گئی بات. کبھی مدینہ طیبہ کی باتیں کرتے ہیں اور کبھی اولیاء عظام کی سید حجویر مخدوم امام سید علی بن عثمان المعروف حضور سیدی داتا غنی بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مزار انوار پر زندگی کی کثیر جمعرات کو وہاں حاضری دیتے ہیں. الحمدللہ ہم تو کبھی کبھار اس سے مبارک پر چلے گئے نہ گئے لیکن یہ شاہ صاحب کی استقامت تھی کہ جن کی برکت سے ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں, جن کی برکت سے پنجاب ہے وہ روشن ہے منور. حضور سیدی دادا غنی بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے مزار پر انوار پر جو ہے وہ اپنی زندگی کا کئی سال ہر جمعرات جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور فرماتے ہیں میں اس وقت آتا جب حضور دادا صاحب کی اجازت عنایت فرماتے. نہ وہ اپنی مرضی سے جاتے ہیں نہ اپنی مرضی سے آتے ہیں,
نہ وہ اپنی مرضی سے جاتے ہیں، جب اجازت ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کئی مواقع ایسے ہو گئے رات کے 10 بج جانے، خود ہی داتا حضور جو ہے وہ انتظام فرماتے ہیں، پیچھے سے جو ہے کوئی نہ کوئی 100 والے کا باقی آ جاتا، شادی جانا ہے واپس۔ کا شاہ صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں میں نے کبھی پریشان نہیں ہوا ادھر، جب اجازت ملتی پھر آتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سید حجویر مخدوم امام سید علی بن عثمان المعروف حضور سیدی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار پنروار پر انہوں نے جتنی بھی حاضریاں دی ہیں اس کی برکت سے ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اب ملتمس ہوں حضرت مولانا علامہ محمد آفتاب الرحمان صاحب وہ آئیں اور سیدھا شاہ صاحب کے بارے میں الفاظ خیال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری۔ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين أو كما قال الآخر الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم۔ درود و سلام پڑھ لیجیے۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب الله۔ الہام کی رمجم کہیں بخشش کی گٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے۔ آیات کے جھرمٹ میں آقا تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سا جڑا ہے۔ ابھرنے نہیں دیتا سورج کو تیرا حبشی، بے زر کو ابو زر تیری رحمت نے کیا ہے۔ اور یا رسول اللہ بخشش تو آپ کے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تو آپ کے دربار پہ چپ چاپ کھڑا ہے۔ آج ہم اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور تمامی حضرات یہ بات بڑے وثوق سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم پیر سید صفدر حسین شاہ صاحب گیلانی رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ آپ کے جنازے پہ صرف اس نیت کے لیے آئے ہیں کہ اللہ ان کے جنازے پڑھنے کی برکت سے اللہ ہماری بھی بخشش فرمائے۔ صرف مقصد صرف یہی ہے، کیونکہ کچھ جنازے ہوتے ہیں کہ جن جنازوں سے انسان کے روح، انسان کے وجود اور اعمال کو تقویت